بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماڈل درسی کتاب اردو جماعت نہم کے لیے قومی نصاب 2022-23 کے مطابق نیشنل بک فاؤنڈیشن وفاقی ٹیکسٹ بک بورڈ اسلام آباد۔ آج ہم حصہ غزل سے غزل نمبر 2 پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا۔ اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کم، حاصلات تعلم اس میں یہ ہے۔ سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ اندھو دکھ، حرمہ محرومی، دھن شوق، چمن باغ، خوش رو خوبصورت، گل کھلانا کوئی پسندیدہ یا ناپسندیدہ کام کرنا، زلف بال، غائبانہ عدم موجودگی میں پیٹھ پیچھے، تبلو علم لڑائی کا جھنڈا اور نکارا، کج کب تیڑا خمیدہ، ترچھی نگاہ تیز نظر۔ اب ہم اشعار کی تشریح کرتے ہیں۔ شعر نمبر 1، پہلا شعر ہے سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ تشریح، غزل میں عام طور پر حسن و عشق کی کیفیات کا اظہار ہوتا ہے، لیکن یہاں پر آتش کون ہے اس نظم کے لکھنے والے ہیں نے بالکل ہی الگ انداز اپنایا ہے۔ وہ محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تیرے چاہنے والے تیرے سامنے تو تیری تعریف کرتے ہیں، محفل میں ازراہ مروت زمین اور آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں، لیکن تیری عدم موجودگی میں تیرے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، جنہیں اگر تو سن لے تو مجھے ناگوار گزرے۔ تو اپنے رویے پر غور کر اور سوچ کے ایسا کیوں ہے۔ اس شعر کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے حاکم وقت، تو اس خوش فہمی میں ہے کہ جو تو کہتا ہے یا کرتا ہے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، لیکن مجھے خبر ہی نہیں کہ لوگ تیرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ دنیا میں تیرے متعلق جو کہانیاں بنی ہیں وہ بھی سن لے اور یہ بھی جان لے کہ دنیا تیرے پیٹھ پیچھے یعنی تیری غیر موجودگی میں تجھے کس طرح یاد کرتی ہے۔ یہ مطلع کا شعر ہے اور زبان زد عام ہو کر ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ دوسرا شعر ہے شعر نمبر 2، زیر سمیع سے آتا ہے جو گل سوز ضرب کف، قارون نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا۔ تشریح، شاعر نے اس شعر میں تلمیح کی سی تاریخی بات یا واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ شعر میں تلمیح کا استعمال کیا ہے۔ تلمیح کا مطلب ہے کسی بات یا تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرنا۔ قارون کا لفظ یہاں بطور صحیح استعمال ہوا ہے۔ قارون کو اللہ نے کثیر مال و زر دیا تھا، لیکن وہ مغرور ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اللہ کی مخاطب میں ہر حد سے تجاوز کر گیا، تو اللہ نے اسے اس کے مال و زر سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ شاعر اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے خزانے کا اثر پھولوں پر موجود زردانوں میں ظاہر ہو گیا ہو۔ اس کے لیے جو بھی پھول زمین میں اگتا ہے وہ سونے میں لپٹا ہوا لگتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے قارون زمین میں دھنستے ہوئے اپنا خزانہ لٹاتا جا رہا ہے۔ مجموعی طور پر یہ شعر حسن تعلیل کی مثال ہے۔ حسن تعلیل میں کسی بات کی ایسی وجہ بیان کی جاتی ہے جو اصل میں اس کی وجہ نہیں ہوتی، لیکن اس سے شعر میں ایک حسن سا پیدا ہو جاتا ہے۔ یا شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ پھولوں کے اندر جو سنہرے زیر دانے ہوتے ہیں وہ دہکتے نظر آتے ہیں، وہ دراصل اس خزانے کا حصہ ہیں جو کسی زمانے میں قارون بادشاہ کے ساتھ زمین میں غرق ہو گیا تھا، اور اب وہ پھولوں کے ساتھ آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہا ہے یا ہو رہے ہیں۔ اس شعر میں تلمیح اور حسن تعلیل کا استعمال ہوا ہے۔ قارون ایسا بادشاہ تھا جس کے پاس بہت بڑا خزانہ تھا، جسے وہ قافلے کی صورت میں ساتھ لے کر چلتا تھا، اور خدا کے حکم سے وہ اپنے خزانے کے ساتھ ہی زمین میں دفن ہو گیا۔
شعر نمبر 3 ہے، چاروں طرف سے صورت جانا ہو جلوگر، دل صاف ہو تیرا تو ہے آئینہ خانہ کیا۔ تشریح، شاعر کہتا ہے کہ اگر دل زنگ و کدورت سے پاک ہو اور ہر طرح سے صاف ہو تو پھر دل ایک شیش محل کی طرح ہو جاتا ہے جس میں چاروں طرف محبوب حقیقی کی صورتیں ہی صورتیں جلوہ گر نظر آئیں گی۔ دل جو ہے وہ ایمان اور یقین کا مرکز ہے اور ہدایت کا سرچشمہ ہے، لیکن اس کی بنیاد دلوں کی صفائی اور پاکیزگی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے دل کو پاک و صاف کر دے، اس کا سینہ ہدایت کے لیے کھل جاتا ہے۔ طہارت قلوب کی نسبت اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنی طرف کی ہے کہ اللہ جن کے لیے چاہتا ہے ان کے دلوں کو پاک فرماتا ہے۔ طہارت قلوب کے بعد زینت ایمان کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندہ کے لیے یا بندے کے لیے چاہتا ہے اس کے دل میں ایمان کو مزین و خوشنما کر دیتا ہے اور ایمان کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ شعر نمبر 4 ہے، آتی ہے کس طرح سے میری کب سے روح کو، دیکھوں تو موت ڈھونڈ رہی ہے بہانہ کیا۔ تشریح، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں مختلف مواقع پر موت کی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے، جیسا کہ ایک جگہ ارشاد ہے کہ ہر نفس نے کل نفس ذائقۃ الموت، نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ فنا ہونے والا ہے۔ اس شعر میں بھی شاعر موت کو ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دیگر انسانوں کی طرح اسے بھی موت کو گلے لگانا ہے۔ موت سے فرار کسی صورت ممکن نہیں، لیکن زمانے کا چلن ہے کہ جب کوئی آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ اسے موت کیسے آئی، کوئی حادثہ ہوا یا کوئی بیماری موت کا سبب بنی، یعنی موت نے کسی بہانے سے اسے آ لیا۔ شاعر کہتے ہیں کہ مجھے بھی موت اپنے مقررہ وقت پر ہی آئے گی، لیکن یہ معلوم نہیں کہ میری موت کا بہانہ یعنی سبب کیا ہوگا۔ کیا میں کسی حادثے کا شکار ہوں گا یا کوئی بیماری آ لے گی؟ یوں تو اس کا علم اور اختیار اللہ کے پاس ہے، لیکن مجھے اتنا ہی دیکھنا ہے کہ موت کا فرشتہ میری موت کا کیا بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ شعر نمبر 5 ہے، طبل و علم ہی پاس ہے اپنے نہ ملک و مال، ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا۔ تشریح، حیدر علی آتش کو شاعر قلندر کہا جاتا ہے۔ وہ توکل اور قناعت کا پیکر تھے۔ اس شعر میں وہ اپنی درویشی طبیعت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ زمانہ یا لوگ عام طور پر اسے ہی نقصان پہنچاتے ہیں یا اس کی ہی مخالفت کرتے ہیں۔ جس کے پاس دنیا کا مال و متاع ہو یا پھر جس کے پاس دنیا میں بادشاہت اور شان و شوکت ہو۔ میں تو ایک فقیر منش انسان ہوں، میرے پاس نہ ہی ملک ہے اور نہ ہی کوئی مال کہ جس کے حصول کے لیے دنیا میری مخالف ہو جائے، اور اگر یہ دنیا اور لوگ میرے مخالف ہو بھی جائے تو انہیں مجھ سے کچھ حاصل نہ ہوگا اور نہ میرا کچھ بگڑے گا۔ یوں سمجھیے کہ شاعر نے اس شعر میں مال و متاع کی کثرت سے دلوں میں پیدا ہونے والے حسد کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات مال و دولت کی کثرت سے دلوں میں حسد پیدا ہوتا ہے، جس سے رقابتیں اور عداوتیں جنم لیتی ہیں اور لوگ نفرت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگلا شعر ہے، شعر نمبر 6 ہے ہمارا، یوں مدعی ہست نہ دے داد تو نہ دے، آتش غزل یہ تو نے کہی عاشقانہ کیا۔ اس میں وہ اپنا نام آخری شعر میں اپنا شاعر نے نام استعمال کیا ہے۔ حیدر علی آتش کا شمار لکھنؤ کے اہم اور بڑے شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کے اشعار میں معنی افرینی قابل داد ہے کہ تعریف کے قابل ہے۔ انہیں اپنے طرز کلام اور زبان و بیان پر فخر ہے۔ اس شعر میں بھی وہ اسی فخر کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایسی خوبصورت عاشقانہ غزل کی ہے جس میں حسن تغزل ہے، سوز و گداز ہے، بے ساختگی ہے،
سادگی ہے اور عشق و محبت کے جذبات کی ترجمانی ہے۔ اب اگر کوئی مخالف اس کی داد نہ دے یعنی تعریف نہ کرے تو اسے حسد کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ حیدر علی آتش کے زمانے کے دوسرے بڑے شاعر امام بخش ناسک ہیں۔ ان دونوں کی شاعرانہ چشمک چلتی رہتی تھی۔ اس شعر میں آتش نے مدعی کا لفظ امام ناسک کے لیے استعمال کیا ہے۔ اے آتش، تیری اس عاشقانہ غزل پر اگر وہ داد نہیں دے رہے تو اس کی وجہ ان کا حاسدانہ پن ہے۔ شعر میں سنتے تو اللہ کا استعمال ہوا ہے۔ سنتے تو اللہ سے مراد ہے کہ شاعر اپنے کسی شعر میں اپنے کلام کی تعریف و بڑھائی بیان کرے۔ اپنے کلام کی تعریف خود کرنا کلام خوبیوں کا مرقع، کلام میں دلاویزی وغیرہ۔ شاعر اس شعر میں رکیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تو میرے کلام کی تعریف نہیں کرتا تو نہ کر، ورنہ میرا کلام کسی طور پر کم پائے کا حامل نہیں ہے۔ شاعر کا تعارف: خواجہ حیدر علی آتش، یہ ان کا نام ہے۔ اصل نام حیدر علی اور تخلص آتش تھا۔ آپ کے آباء و اجداد کا تعلق دلی ہی سے تھا۔ معاشی اور سیاسی حالات کے مخدوش ہونے کے باعث انہوں نے دلی سے فیض آباد کو سفر کیا اور اسی کو اپنا مسکن و ٹھکانہ بنایا، جہاں شجاع الدولہ کی حکومت کا زمانہ تھا اور امن و امان اور خوشحالی کا دورہ تھا۔ نو طرز مرزا اور دبستان لکھنؤ کے نمائندہ شاعر حیدر علی آتش کی پیدائش یہی فیض آباد میں ہوئی۔ اپنے تئیں عربی اور فارسی زبان میں مہارت حاصل کی، خداداد شاعرانہ قابلیت کو بروئے کار لا کر سخنوری کی دنیا میں قدم رکھا اور وہ نام کمایا کہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ نواب مرزا محمد تقی خان کے ہاں لکھنؤ میں ملازمت اختیار کی اور غلام حمدانی مصفی سے شاعری میں اصلاح لینے لگے۔ اگرچہ حیدر علی آتش کی طبیعت میں شوریدہ سری کا عنصر شامل تھا، لیکن فطرتاً درویش صفت اور قناعت پسند انسان تھے۔ امام بخش ناسک سے معاصرانہ چشمک تھی۔ حیدر علی آتش کی شاعری کا کمال یہ ہے کہ اس میں دلی اور لکھنؤ دونوں دبستانوں کا رنگ چھلکتا ہے۔ لکھنؤ کے انحطاط پذیر معاشرے میں رہ کر بھی خود کو پوچھ گوئی اور عامیانہ پن سے دور رکھا۔ آتش اول و آخر اردو غزل کے شاعر ہے۔ ان کی غزلیات میں تغزل کی خوبی نمایاں ہے۔ آتش بھی اپنے ہم عصر شاعروں کی مانند شاعری کو شاعرانہ ثنائی، مرثیہ کاری اور الفاظ کی نگینہ کا نام دیتے ہیں۔ آپ کے کلام میں فقر و غنا، تصوف، دنیا کی بے ثباتی اور درویشانہ مضامین کی جھلک نمایاں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسرت و شادمانی، رجائیت، ضرب الامثال اور محاورت کا برجستہ استعمال بھی آتش کی شاعری کو چار چاند لگانے کا باعث ہے۔ گل آتش میں حیدر علی آتش کا تمام کلام دستیاب ہے۔ آگے مشق ہم اس کی سٹارٹ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، کثیر الانتخابی سوالات کے درست جواب کی نشاندہی کریں۔ بدیہہ کے معنی ہے انوکھا، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، یہ کیا ہے؟ تلمیح ہے۔ تضاد کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی۔ کلام میں ایک لفظ یا الفاظ کو استعمال کرنا کون سی صفت ہوتی ہے؟ تکرار۔ درج ذیل میں سے کس صنف کا ہر شعر ایک اکائی کی حیثیت رکھتا ہے؟ غزل کا۔ سوال نمبر 2 ہے، حیدر علی آتش کی یہ غزل پڑھنے کے بعد درج ذیل غزل کا مطالعہ کیجیے اور حیدر علی آتش کے طرز تحریر کی شناخت کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہم نے پڑھنی ہے۔ اس کا جواب ہے، حیدر علی آتش کے کلام کا کمال یہ ہے کہ اس میں دلی اور لکھنؤ دونوں دبستانوں کا رنگ چھلکتا ہے۔ ان کی غزلیات میں تغزل کی خوبی نمایاں ہے۔ آپ کے کلام میں فقر و غنا، تصوف، دنیا کی بے ثباتی اور درویشانہ مضامین کی جھلک نمایاں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسرت و شادمانی، رجائیت، ضرب الامثال اور محاورات کا برجستہ استعمال بھی آتش کی شاعری کو چار چاند لگانے کا باعث ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، پڑھی گئی غزل کے متن میں سے لیے گئے درج ذیل اشعار کو دہراتے ہوئے حوالوں اور دلائل کے ساتھ اظہار رائے کریں۔ یہ شعر ہم پڑھیں گے۔
اس کا جواب شعر چاروں طرف سے صورت جانا ہو جلوہ گر، دل صاف ہو تیرا تو ہے آئینہ خانہ کیا۔ اظہار رائے، اگر دل زنگ و کدورت سے پاک ہو اور ہر طرح سے صاف ہو تو پھر دل ایک شیش محل کی طرح ہو جاتا ہے کہ جس میں چاروں طرف محبوب حقیقی کی صورتیں ہی صورتیں جلوہ گر نظر آئیں گی۔ دل ایمان و یقین کا مرکز اور ہدایت کا سرچشمہ ہے، لیکن اس کی بنیاد دلوں کی صفائی اور پاکیزگی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے دل کو پاک و صاف کر دے، اس کا سینہ ہدایت کے لیے کھل جاتا ہے۔ طہارت قلب کی نسبت اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنی طرف کی ہے کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے ان کے دلوں کو پاک فرماتا ہے۔ طہارت قلوب کے بعد زینت ایمان کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندہ کے لیے چاہتا ہے اس کے دل میں ایمان کو مزین و خوشنما کر دیتا ہے اور ایمان کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ آگے شعر ہے، آتی ہے کس طرح سے میری کب سے روح کو، دیکھوں تو موت ڈھونڈ رہی ہے بہانہ کیا۔ آگے اس کا اظہار رائے، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ وہی تشریح ہے جو ہم نے اس کی تشریح میں پڑھی ہے، وہی اظہار رائے ہے۔ اس سے اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں، سوال نمبر 4 کہ 18ویں صدی کے نصف سے آگے ہندوستان کے معاشی اقتصادی حالات زبوں کا شکار ہونا شروع ہو گئے۔ حملہ آوروں نے مغل سلطنت کے دارالحکومت دہلی کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ خواجہ حیدر علی آتش کی مانند بے شمار تخلیق کاروں نے گردش روزگار سے تنگ آ کر دہلی سے لکھنؤ ہجرت کی۔ اس زمانے میں لکھنؤ مالی و اقتصادی آسودگی کی ایک تصویر تھا۔ آپ نے حیدر علی آتش کی مدرجہ بالا 2 غزلیات پڑھی ہیں۔ اپنے استاد محترم کی رہنمائی میں اس زمانے کی تاریخ سے واقف ہوتے ہوئے عصری تناظر میں حیدر علی آتش کی شاعری کی اہمیت پر اپنی رائے دیں۔ یہ ہم نے اس کا جواب لکھا ہے۔ خواجہ حیدر علی آتش کا شمار کلاسیکی اردو غزل کے دور زریں کے ابتدائی ادوار میں سرفہرست کیا جاتا ہے۔ یہ اس کا جواب ہے، کافی لمبا ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ یہاں تک اس کا آنسر بنے گا، یہاں تک ہم اس کو یاد کریں گے۔ اپنی رائے دینی ہے، آپ کی ٹیچر کوئی بھی رائے لکھوا سکتی ہے، آپ خود سے بھی اپنی کوئی نہ کوئی رائے لکھ سکتے ہیں، لیکن میں نے جو لکھی ہے وہ یہ ہے۔ آگے سوال نمبر 5 ہے، حیدر علی آتش کی غزل اور تشریح آپ نے پڑھی، استاد محترم کی طرف سے کرائی گئی تشریحات کے اہم نکات لکھنے کی کوشش کریں۔ اس میں موجود خیالات، آراء اور رویوں کا آپس میں تعلق سمجھتے ہوئے باقی طلباء کے سامنے اپنی رائے پیش کریں۔ غزل کے اہم نکات، اس کا جواب یہ ہے۔ شعر میں حاکم وقت کی طرف اشارہ ہے کہ تو اس خوش فہمی میں ہے کہ جو تو سوچتا ہے درست ہے، جو کرتا ہے بجا ہے، لیکن تجھے معلوم نہیں کہ لوگ تیرے حوالے سے کیا سوچتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں جو کہانیاں تیرے متعلق بنی ہیں انہیں بھی سن، اور یہ بھی سن کہ یہ خدا کی مخلوق تیری پیٹھ پیچھے تجھ کو کیا کہتی ہے، کس طرح یاد کرتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر دل زنگ و کدورت سے پاک ہو اور ہر طرح سے صاف ہو تو پھر دل ایک شیش محل کی طرح ہو جاتا ہے جس میں چاروں طرف محبوب حقیقی کی صورتیں ہی صورتیں جلوہ گر نظر آئیں گی۔ آگے تیسرا نمبر ہے اس کا۔ شاعر کہتا ہے کہ زمانے کی گردش اسے ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جس کے پاس کچھ ہو، ہمارے پاس چونکہ نہ ہی مال و دولت ہے، نہ ہی بادشاہت ہے یا دوسرا کوئی سامان ہے، تو پھر اگر زمانہ ہمارے خلاف ہو بھی گیا تو ہمارا کیا بگاڑ لے گا۔ آگے موت آتی ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ ساتھ لاتی ہے کہ فلاں ایک حادثے میں مر گیا، فلاں حرکت قلب بند ہونے سے مر گیا۔ اب شاعر کہتا ہے کہ ہماری روح نکالنے گویا ہماری موت ہمارے لیے کون سا بہانہ ڈھونڈ رہی ہے، یعنی دیکھتے ہیں کہ ہماری موت کا سبب کیا بنتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اے آتش، تم نے نہایت پاکیزہ اور بلند مضامین کی بہت بڑھیا غزل کہی ہے، اب اگر حریف حسد سے اس کی داد نہ دے تو دوسری بات ہے، مگر تمہاری یہ عاشقانہ غزل لاجواب ہے، بہت خوب ہے۔ آگے سوال نمبر 6 ہے،
اسکول میں یوم دفاع کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ آپ قانون کا احترام اور پابندی کے عنوان پر اس تقریب کے سامعین اور مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اشعار اور حوالوں کے ساتھ کم از کم 250 الفاظ پر مشتمل تقریر لکھیں۔ قانون کا احترام اور پابندی، یہ تقریر ہم نے لکھی ہے۔ صدر محترم و معزز حاضرین کرام، السلام علیکم۔ اپنی آج کی اس تقریر میں زیر بحث موضوع جس کا عنوان قانون کا احترام اور پابندی ہے، یہ آپ تقریر لکھ سکتے ہیں۔ یہ پوری تقریر لکھی گئی ہے، یہاں تک یہ تقریر بنتی ہے۔ آگے سوال نمبر 7 ہے، درست لفظ کی فہم کے لیے درج ذیل الفاظ پر اعراب کا استعمال کریں۔ یہ لفظ دیے گئے ہیں، یہ لفظ ہیں اور یہ اعراب، یہ لفظ ہیں، یہ ہم نے اعراب لگا دیے ہیں۔ آگے ایسلو بیسڈ نوٹس ہم اس کے دیکھتے ہیں۔ درج ذیل اشعار کو غور سے پڑھیں اور دیے گئے سوالات کے جواب لکھیں۔ یہ والے شعر ہم غور سے پڑھیں گے۔ یہ بھی ایک شعر ہے اس کا۔ آگے یہ سوالات ہیں، ان اشعار میں سے مطلع کی نشاندہی کر کے مطلع کی تعریف لکھیں۔ ان اشعار میں جواب اس کا یہ ہے، یہ شعر مطلع ہے۔ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا۔ مطلع غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے، بشرطے کہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں۔ بے صورت دیگر اسے غزل کا پہلا شعر تو کہا جائے گا مگر مطلع نہیں کہلائے گا۔ آگے دوسرا سوال ہے، دوسرے شعر کا مفہوم اپنے الفاظ میں لکھیں۔ دوسرا شعر ہے جو ہم نے شعر پڑھے ہیں، اس میں سے دوسرے شعر کو ہم دیکھیں گے، پھر اس کا مفہوم لکھیں گے اپنے الفاظ میں۔ جواب ہے، شاعر اس شعر میں کہتے ہیں کہ پھولوں کے اندر جو سنہرے زیر دانے ہوتے ہیں اور دہکتے نظر آتے ہیں، وہ دراصل اس خزانے کا حصہ ہیں جو کسی زمانے میں قارون بادشاہ کے ساتھ زمین میں غرق ہو گیا تھا۔ وہ خزانہ اس کا حصہ ہے اور اب وہ پھولوں کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس شعر میں تلمیح ہے، قارون ایسا بادشاہ تھا جس کے پاس بہت بڑا خزانہ تھا جسے وہ قافلے کی صورت میں ساتھ لے کر چلتا تھا اور خدا کے حکم سے وہ اپنے خزانے کے ساتھ ہی زمین میں دفن ہو گیا۔ تیسرے شعر میں صاف دل کو شاعر نے کس چیز کے ساتھ تشبیہ دی ہے؟ اس کا جواب ہے، شعر میں شاعر نے صاف دل کو آئینہ خانہ سے تشبیہ دی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دل صاف ہو تیرا تو ہے آئینہ خانہ کیا۔ آئینہ خانہ سے مراد شیش محل ہے جس کی دیواروں پر ہر طرف شیشہ ہی شیشہ لگا ہوا ہو۔ چوتھے شعر میں شاعر موت کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ اس کا جواب ہے، شاعر کہتا ہے کہ ہماری روح نکالنے کے لیے گویا ہماری موت کوئی بہانہ ڈھونڈ رہی ہے، یعنی دیکھتے ہیں کہ ہماری موت کا سبب کیا بنتا ہے۔ پانچویں شعر کا مفہوم اپنے الفاظ میں لکھیں۔ جواب ہے، شاعر کہتا ہے کہ زمانے کی گردش اسے ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جس کے پاس کچھ ہو۔ ہمارے پاس نہ ہی مال و دولت ہے اور نہ ہی بادشاہت ہے یا کوئی دوسرا سامان ہے، تو پھر اگر زمانہ ہمارے خلاف ہو بھی گیا تو ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ آگے ان اشعار میں سے مقطع کی نشاندہی کر کے مقطع کی تعریف لکھیں۔ ان اشعار میں یہ شعر مقطع ہے، یوں مدعی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے آتش غزل، یہ تو نے کہیں آشکانہ کیا۔ مقطع غزل کا آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، یوں مدعی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے آتش غزل، یہ تو نے کہیں آشکانہ کیا۔ شعر میں کون سی صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ تعریف کے ساتھ وضاحت کریں۔ اس کا جواب ہے، شعر میں صنعت تعلیٰ کا استعمال ہوا ہے۔ صنعت تعلیٰ سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ شاعر اپنے کسی شعر میں اپنی کلام کی تعریف و بڑھائی کے لیے اپنے کلام کی تعریف خود کرنا، کلام خوبیوں کا مرکہ، کلام میں دلاویزی وغیرہ۔ اس کو تعلی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن تعلیٰ اگر اس پہ کھڑا زبر ہوگا تو یہ تعلیٰ پڑھا جائے گا۔ یہاں تک ہماری یہ آج کی ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔